جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بادشاہوں کے نام خطوط بھیجے تھے اسلام کی دعوت کے، تو اس میں سے ایک جو سب سے بڑا زمانے کا بادشاہ تھا روم کا، جس کو ہرقل کہا جاتا ہے، اس کو بھی ایک خط بھیجا، اسلام کی دعوت دی اس کو، وہ عیسائی تھا۔ اب اس کے بعد جب خط پہنچا تو اس نے سوچا کہ میں معلومات لوں کہ یہ کون ہے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور خط مجھے بھیجا ہے۔ تو پوچھا کہ یہاں پر کوئی عرب لوگ ہیں، میری حکومت میں کوئی عرب لوگ ہوں جن سے میں پوچھوں وہاں کے آئے ہوئے ہوں؟ تو بتایا کہ ہاں وہاں کا ایک قافلہ آیا ہوا ہے حجاز کا۔ تو اس نے پھر بلوایا، اس میں ابو سفیان بھی تھے جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ تو ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو اس نے اپنے دربار میں بلایا اور پھر سوالات کیے۔ مشہور واقعہ ہے کہ اس کے مختلف سوالات تھے اور اس پر انہوں نے پھر جوابات دیے۔ تو ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بھائی میں کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا تھا اس کے سوال کے جواب میں، کیونکہ اگر میں جھوٹ بول دیتا تو پھر ہمیشہ کے لیے مجھ پر ایک ٹھپا لگ جاتا کہ اس نے بادشاہ کے سامنے جھوٹ بولا ہے۔ ورنہ تو میری کوشش تو یہ تھی کہ میں مسلمانوں کو دکھاؤں اس طرح کہ ان کی اس میں بے عزتی ہو بادشاہ کے سامنے، لیکن چونکہ سچ کے بغیر چارہ نہیں تھا تو میں نے صاف صاف ساری باتیں بتائیں جو اس نے سوال پوچھے۔ البتہ اس نے ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے ایک بات ایسے میرے ذہن میں آئی کہ میں سوچا کہ اگر یہ میں بات بتاؤں گا نا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھوٹا ہونا اس کے سامنے ثابت ہو جائے گا۔ تو اس پر ابو سفیان نے کہا کہ میں نے بادشاہ سے کہا کہ ایک بات ایسی ہے جو وہ کہتے ہیں اور جو انسان کی عقل میں نہیں آتی، اور آپ بھی جان جاؤ گے کہ واقعی یہ بہت بڑا جھوٹ ہے، اور نبی تو جھوٹ نہیں بولتا، ظاہری بات ہے، اور جب یہ جھوٹ ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ وہ نبی نہیں ہے، اگر نبی ہوتے جھوٹ نہ بولتے۔ تو پوچھا کیا؟ اس نے ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں 7 آسمان کی میں نے سیر کی ہے، بیت المقدس، وہاں سے 7 آسمان سے ہوتے ہوئے جنت اور جہنم کو بھی دیکھا اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر کے واپس آئے۔ تو یہ بات عقل کے خلاف ہے کہ اتنا لمبا سفر اور وہ اتنے سے حصے میں اتنے تھوڑی دیر میں۔ تو اب یہ بات جب کہی تو اس وقت جو وہاں پر روم کے بادشاہ کے محل میں اس کے دربار میں جو بڑا پادری تھا، پوپ تھا، اور جس کے ذمہ تھا بیت المقدس کی نگرانی، اس کی حفاظت کرنا، اس کی دیکھ بھال کرنا، اس نے کہا کہ میں اس واقعے کی گواہی دیتا ہوں۔ تو جب اس نے یہ بات کہی تو سارے اس کی طرف متوجہ ہو گئے کہ یہ کیسے گواہی دے سکتا ہے۔ تو اس پوپ نے کہا کہ بات یہ ہے کہ جس واقعے کی طرف یہ اشارہ کر بتا رہے ہیں اور جو وقت بتا رہے ہیں کہ جس زمانے میں واقعہ پیش آیا اور جن تاریخوں میں واقعہ پیش آیا، اسی رات کی بات ہے کہ میری یہ نگرانی اور میرا یہ کام اور ذمہ داری ہے کہ میں روزانہ رات کو بیت المقدس کے تمام دروازے بند کر دیتا ہوں، اور صبح کھولنا بھی میری ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو جس رات یہ واقعہ بتا رہے ہیں، اس رات کو جب میں رات کو دروازہ بند کرنے کے لیے آیا تو بیت المقدس کا دروازہ بند نہیں ہو رہا تھا، اور میں نے پورا زور لگایا پھر بھی بند نہیں ہوا۔ پھر میں نے اور اپنے جو معاون تھے ان کو بلایا، انہوں نے بھی پورا زور لگایا، نہیں بند ہوا۔ پھر میں نے کارپینٹر کو بلایا کہ بھئی دیکھو دروازے کے اوپر کیا مسئلہ ہوا، کوئی اس پر عمارت کا بوجھ آ گیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ بات تو سمجھ نہیں آ رہی ہے، بہرحال اس میں کوئی خامی تو نہیں ہے، لیکن بند تو ہو جانا چاہیے، بند نہیں ہو رہا ہے۔ تو ہم نے سوچا کہ اس کو پھر ایسے چھوڑ دیتے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی اس میں کوئی مرضی ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بند ہونے سے روک دیا ہو اور کسی نے یہاں آنا ہو، اس کے ذہن میں یہ بات اللہ نے ڈالی۔ تو یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ تو یعنی اس نے گویا کہ تصدیق کی کہ واقعی اس رات بیت المقدس کا دروازہ بند نہیں ہوا تھا۔